BBC اردو کے پروگرام سے عربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقی جامعی۔ امریکہ اور انڈیا کی جانب سے دہشت گرد قرار دیے جانے والے حافظ سعید کی ایک بار پھر رہائی، کبھی اندر کبھی باہر کی اس آنکھ مچولی میں جیت کون رہا ہے؟ اب ان کے خلاف یہاں کیس نہیں ہے، کسی طرح کا بھی کوئی کیس نہیں ہے، کوئی کرمنل کیس نہیں ہے، تو لہذا مشکل میں ہے حکومت بھی۔ سعودی عرب کے شہزادوں کی شاہانہ جیل، دیکھیے گا کہ ولی عہد محمد بن سلمان کے عطاب کا شکار یہ عرب پتی شہزادے کس شان سے رہ رہے ہیں۔ امریکہ میں آئے دن فائرنگ کے واقعات سے نمٹنے کے لیے ایک سیمولیٹر تیار کیا گیا ہے جو اساتذہ اور طلبہ کی مدد کر سکتا ہے۔ دیکھیے گا سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کی رہائی کی مذمت کرتے ہوئے حکومت پاکستان پر زور دیا کہ انہیں گرفتار کر کے سزا کو یقینی بنایا جائے۔ حافظ سعید کی MPO کے تحت نظر بندی ختم ہونے پر انہیں عدالتی نظرثانی بورڈ کی سفارش پر گزشتہ رات رہا کیا گیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز۔ جماعت الدعوہ کے مقامی مرکز جامعہ قادسیہ میں یہ منظر نیا نہیں ہے، تاہم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید اس مرتبہ 10 ماہ کے بعد یہاں واپس لوٹے ہیں۔ گزشتہ رات ہی ان کی حالیہ نظر بندی ختم کی گئی تھی۔ ماضی میں بھی حافظ سعید کو کئی بار گرفتار کیا گیا ہے، ہر بار انہیں عدالتی حکم پر رہا کیا جاتا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ انہیں بار بار گرفتار کیوں کیا جاتا ہے اور عدالتی حکم پر وہ کیسے اور کیوں رہا ہو جاتے ہیں؟ عدالت بار بار یہ کہتی رہی کہ امن و امان کا کوئی مسئلہ ہے، ان کے خلاف کوئی ثبوت ہے تو دستاویزی ثبوت پیش کیا جائے، مگر 10 ماہ میں کوئی دستاویزی ثبوت، کوئی واضح چیز حکومتی وکلاء کی جانب سے پیش نہیں ہو سکی۔ انڈیا حافظ سعید کو سن 2008 کے ممبئی حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے، جبکہ امریکہ اور اقوام متحدہ کی جانب سے ان کی جماعت کو دہشت گرد تنظیموں میں شامل کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہی بیرونی دباؤ حافظ سعید کی بار بار گرفتاری کا سبب بنتا ہے۔ بھارت بھی دنیا بھر میں اس مسئلے کو اٹھاتا ہے، خاص طور ممبئی کے حوالے سے جو وہاں پہ دہشت گردی ہوئی تھی، لیکن یہاں جب گرفتار کیا جاتا ہے یا نظر بند کیا جاتا ہے حافظ صاحب کو تو وہ کرتے ہیں سیفٹی قوانین کے تحت۔ اب ان کے خلاف یہاں کیس نہیں ہے، کسی طرح کا بھی کوئی کیس نہیں ہے، کوئی کرمنل کیس نہیں ہے، تو لہذا مشکل میں ہے حکومت بھی، مخمصہ ہے۔ رواں برس جنوری میں حافظ سعید کو انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت نظر بند کیا گیا تھا۔ جماعت الدعوہ اور اس کی فلاحی تنظیم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کو واچ لسٹ پر رکھا گیا تھا، تاہم حافظ سعید ایک مرتبہ پھر عدالتی حکم پر بری ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ عمر دراز، BBC نیوز، لاہور۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس موضوع پر سوشل میڈیا پر کیا کہا جا رہا ہے۔ عرفان وٹ کہتے ہیں انڈیا بتائے وہ پاکستان کے کہنے پر کتنے آدمی نظر بند کر چکا ہے۔ دلی سے آدتیہ راج کول نے ٹویٹ کی، لشکر طیبہ کے دہشت گردوں کا یہ نعرہ لگانا کہ انڈیا تیری موت آئی، لشکر آئی، لشکر آئی، اس سے زیادہ اور اس بات کا کیا ثبوت چاہیے کہ حافظ سعید دہشت گردی کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ نیو یارک سے رچرڈ این ہاس نے ٹویٹ کی، پاکستان نے برسوں دہشت گردوں کو پالا اور طالبان کو پناہ دی ہے، یہ مہمہ ہے کہ اسے نیٹو ممالک کا ساتھی کیوں سمجھا جاتا ہے۔ نائرہ الہیت کی ٹویٹ ہے کہ پاکستان کے علاوہ ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ عالمی سطح پر دہشت گرد قرار دیے جانے والا شخص حکومت کو کھلے عام چیلنج کر رہا ہو۔ حافظ سعید کی رہائی پر انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو مین سٹریم میں لانے یعنی قومی دھارے کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور حافظ جی کی رہائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کو سزا دینے کے بارے میں شاید سنجیدہ نہیں ہے۔ انڈیا کا دیرینہ موقف ہے کہ باہمی تعلقات میں بہتری صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے، اور انڈیا کی فہرست میں حافظ سعید کا نام سر فہرست ہے۔ دلی سے سہیل حلیم۔ یہ آگ تو بجھ گئی ہے، لیکن تپش ابھی باقی ہے، اور باہمی رشتوں پر اس کا اثر آج تک محسوس کیا جا رہا ہے۔ اس وقت کانگریس کی حکومت پر جوابی کارروائی کے لیے زبردست دباؤ تھا، لیکن صرف 1 سال کے اندر دونوں ملکوں نے مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا۔
इंडिया इस वक्त मुंह की खा गया है। तो हाफिज सईद पर आकर बात क्यों और कैसे रुक गई? मेरे ख्याल से ये हाफिज सईद से टॉक्स को जोड़ा जाना जो है, ये सिर्फ एक सामने की बात है, दिखाने की चीज़ है। जो टॉक्स इस वक्त सस्पेंडेड हैं वो एक वाइडर पॉलिसी के तहत सस्पेंडेड हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे पाकिस्तान से उम्मीदें जागी थीं, लेकिन पठानकोट की एयरबेस पर हमले के बाद हुकूमत शायद इस नतीजे पर पहुंची कि फिलहाल बात ना करना ही बेहतर होगा, क्योंकि उसे पाकिस्तान के सामने झुककर बात करने के इल्जाम का सामना था। और अब मुस्तकबिल करीब में किसी तब्दीली की ज्यादा उम्मीद भी नहीं। जो मुल्क हैवानियत की हदें पार करके सैकड़ों बेगुनाहों को मौत के घाट उतरवाता है, वो यहाँ खड़ा होकर हमें इंसानियत का सबक सिखा रहा था, हमें मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा था। अब अगला मुमकिन मोड़ 2019 में नजर आ रहा है, जब मुल्क में पार्लियामानी इंतखाबात होंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके सपनों को कभी भी चोट नहीं पहुंचने देंगे। नरेंद्र मोदी जीते तो शायद मौजूदा पॉलिसी बरकरार रहे, हारे तो नई हुकूमत इस पर नजरसानी कर सकती है। लेकिन इस दौरान तवज्जो हाफिज सईद पर ही रहेगी। इंडिया की नजरों में वो सरहद पार दहशतगर्दी के अलमबरदार हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो बातचीत का एक दरवाजा खुल भी सकता है। सुहेल हलीम, BBC न्यूज़, दिल्ली। इंडिया कहता है कि सन 2008 में होने वाले मुंबई के हमलों के जिम्मेदार हाफिज सईद हैं, जो असल में लश्कर तैयबा के सरबराह हैं। लेकिन इन हमलों का मास्टरमाइंड मुबैना तौर पर लश्कर तैयबा के एक सीनियर रहनुमा ज़की उर रहमान लखवी को समझा जाता है, और इसी इल्ज़ाम के तहत उन पर मुकदमा गुज़िश्ता 8 साल से जारी है। ज़की उर रहमान लखवी समेत 8 मुल्ज़मान के वकील सफ़ाई रिजवान अब्बासी का कहना है कि मुकदमा अपने इख्तितामी मराहिल में है। हमारी साथी शुमाइला जाफरी ने रिजवान अब्बासी से बात की, पूछा कि इस तरह के मुकदमात में कैसे शवाहिद की बुनियाद पर केस आगे बढ़ सकता है। जो हमारी जो ट्रायल कोर्ट है वो इंडियन विटनेसेस के लिए वो बहुत दफ़ा समन्स इशू हो चुके हैं, प्रोसेस इशू हो चुका है, फॉरेन ऑफिस को लेटर लिखे जा चुके हैं, फोकल पर्सन अपॉइंट हो चुका है, लेकिन कोई इंडिया की तरफ से जवाब नहीं आ रहा कि वो विटनेसेस को भेजेंगे या नहीं। अगर विटनेस वाला ये मामला हल नहीं हो पाता, इंडिया नहीं भेजता, तो फिर क्या बनेगा? नहीं, अगर विटनेस कोई नहीं आता और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं तो कोर्ट जो है कोई हैंडीकैप तो नहीं है, प्रोविजंस मौजूद हैं कि ये जो विटनेस हैं ये इनको एज ए डिलेइंग टैक्टिक्स जो है यूज़ किया जा रहा है, तो वो उनको बुलाना जो है कोर्ट डिस्पेंस भी कर सकती है। उनके खिलाफ जो है वो प्रोसेस इशू करके कंप्लीट करके तो वो केस का तो डिसीजन नहीं रुक सकता। जो सबूत हैं उसके बारे में ये पाकिस्तान हमेशा कहता रहता है कि सबूत कम हैं, इनफ एविडेंस नहीं है। किस किस्म का सबूत चाहिए पाकिस्तान? एविडेंस तो है ही नहीं इस केस में। इस केस में सिर्फ एलिगेशंस हैं, इसमें केस में सिर्फ डोसियर्स हैं जिनकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं होती, जिसको सब्सटेंशियल एविडेंस कहते हैं, जिसको डायरेक्ट एविडेंस कहा जाता है, जिसको इनडायरेक्ट या सब्सटेंशियल प्रॉपर एविडेंस कहा जाता है, वो तो है ही नहीं इस केस। बात तो ये कही जा रही थी कि मास्टरमाइंड तो लखवी हैं, तो बाकी सब लोग जो हैं फैसिलिटेटर, इल्ज़ाम ये था। ये लखवी साहब का केस जो है ये कैसे मुख्तलिफ हो गया बाकियों से? उनको ज़मानत मिल गई, बाकी सब लोग अभी भी जेल में। इसमें जो है हमने बाकियों की बेल मूव नहीं की, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह ये मामला ज़्यादा और लिंगर ऑन हुआ तो हम उनकी भी बेल मूव करेंगे, ये तो हमारा राइट है। ज़की उर रहमान लखवी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आते पेशियों पे? नहीं, उनकी जो है एक तो सिक्योरिटी रीजंस हैं तो उनकी एग्जेम्पशन हुई है। तो क्या वो पाकिस्तान में ही है? जी, मेरी तो बहुत कम मुलाकात होती, लेकिन ऑब्वियसली ही इज़ इन पाकिस्तान। इंडिया की तरफ से एक डिमांड ये भी रही है कि इस मामले को री इन्वेस्टिगेट किया जाए, ऐसा होगा? इस स्टेज पे जब मामला जो है 72 विटनेसेस एग्जामिन हो गए और उनसे मांग की जा रही है कि अपने 24 गवाहान भेजें, और वो कोई ऐसी बात करते हैं कि नहीं जी हम तो चाहते हैं कि ये फिर ज़ीरो से भी माइनस में चला जाए और अब फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन फेज़ में दाखिल हो जाए, तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड। और इंडिया ये भी डिमांड करता रहा है कि इस हवाले से हाफिज सईद जो हैं उन पर भी मुकदमा चलाया जाए। हाफिज सईद साहब जो हैं वो उनकी हद तक तो कोई ऐसी एविडेंस किसी जगह पे नहीं आई। उनको डिटेन किया गया 2008-2009 में, सारी एविडेंस हर चीज़ सामने
وہ جو کچھ تھا پلندہ، جو بھی ایلیگیشنز تھے وہ دیکھ کے تو ہائی کورٹ نے اس وقت یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ ان کا کوئی ایسا کنیکشن، کوئی ایسا نقشش جو ہے چیزوں میں نہیں سامنے آیا۔ اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے دلی سے ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں انڈین اخبار دا ہندو کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر امت بروہ۔ امت بروہ جی آداب۔ انڈیا کیس کے لیے گواہوں کو کیوں نہیں بھیج رہا؟ ذکی الرحمان لکھوی کے وکیل نے انٹرویو میں کہا کہ انڈیا اس کیس میں تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے، کیا کہیں گے؟ جی شفیع صاحب، ایک تو میں گورنمنٹ آف انڈیا کا سپوکسمین نہیں ہوں، تو اگر آپ کو یہ سوال کرنا ہے تو بھارت سرکار سے ڈائریکٹلی کرنا پڑے گا، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ جو ممبئی کا حملہ ہوا اس کو لے کے کافی ایویڈنس موجود ہے۔ اگر دونوں ملک چاہیں تو وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے اگر وٹنسز کو ایگزامن کرنا ہو سکتا ہے، لیکن جو ٹرسٹ ہے دونوں ملکوں میں وہ پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، کوئی بات چیت کا ذریعہ کھلا نہیں ہے۔ تو اس ایسی صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی اگر کارروائی ہونی ہے، اگر پاکستان کے کورٹ میں ذکی الرحمان لکھوی اور دوسروں کے خلاف کیس چل رہا ہے تو جتنے وٹنسز نے ٹیسٹیفائی کیا ہے مجھے لگتا ہے اس بیسس پر پاکستانی کورٹ کو اپنا نتیجہ سنا دینا چاہیے۔ اچھا، صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے سامنے بروہ جی اب کیا راستہ ہے؟ کیونکہ انڈیا کے نائب وزیر داخلہ نے تو یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان پر دباؤ برقرار رکھیں گے، لیکن کیسے؟ یہ دباؤ کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، اگر یہ مجھے لگتا ہے کہ اب یہ حافظ سعید کا معاملہ اور تمام جو دہشت گرد آرگنائزیشنز ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک انٹرنل ایشو بن چکا ہے۔ پاکستان وہ اپنی طرح سے اس کو ڈیل کر سکتا ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک ایلیمنٹ وہ رکھنا چاہتا ہے جو ہندوستان کے خلاف وہ استعمال کرے گا تو مجھے لگتا ہے پاکستان کے لیے اندرونی خطرہ بنا رہے گا، کیونکہ ہم نے ہندوستان میں بھی دیکھا ہے کہ ایسی طاقتیں جو اسٹیٹ ایجنسی سمجھتی ہیں کہ ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے وہ کبھی بھی اسٹیٹ کے خلاف ٹرن ہو سکتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ پاکستان میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو حافظ سعید کا آرگنائزیشن یہ مین سٹریم میں آ جائے، الیکشن لڑے۔ تو تمام چیزیں اس میں لگ رہی ہیں مجھے کہ کس طرح سے امت بروہ جی، حافظ سعید کی رہائی کے بعد اب یہ تو امکان بہت ہی کم نظر آتا ہے کہ ان کے خلاف فی الوقت کوئی ٹھوس کارروائی ہو سکے، تو ایسے میں دونوں ملکوں کے انڈیا اور پاکستان کے باہمی رشتوں پر کیا اثر پڑے گا؟ شفیع صاحب دیکھیے، رشتے تو ہیں ہی نہیں، مطلب ہائی کمشنر ادھر بھی ہیں، ہائی کمشنر ادھر بھی ہیں، کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے دونوں ملکوں کے بیچ۔ تو میرے حساب سے اگر کبھی کوئی بیک چینل بات ہو جاتی ہے تو ہو جاتی ہے، لیکن ریلیشنز آر ایٹ اے اسٹینڈ سٹل، اور یہ دونوں ملکوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت خراب بات ہے۔ لیکن جس طرح سے لائن آف کنٹرول پہ گولی باری ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، جس طرح سے بھی ہو رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں ملکوں کو سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنا جو فیوچر ہے وہ کس طرح سے بنانا چاہتے ہیں۔ امت بروہ جی بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا بی بی سی کی خصوصی رپورٹ کہ جن سعودی شہزادوں کو قید کیا گیا وہ کیسے شاہانہ انداز سے رہ رہے ہیں۔ اور ٹیکنالوجی بلیٹن کلک میں دیکھیے گا کہ ٹویوٹا کمپنی کے تیار کردہ اس نئے روبوٹ کی خاص بات ہے کیا۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی شہزادوں اور دیگر سرکاری شخصیات کو نظر بند کیا ہوا ہے۔ مبینہ کرپشن کے الزامات میں ریاض کے رٹز کارلٹن ہوٹل میں قید ان لوگوں کے بارے میں کوئی خیر خبر نہیں، اور اس بارے میں دنیا بھر میں سوالات کیے جا رہے ہیں۔ بی بی سی کی نامہ نگار لز ڈوسیٹ کو اس ہوٹل کے اندر خصوصی رسائی ملی۔ ان کی رپورٹ نصرت جہاں کی زبانی۔ ہم رات 12 بجے کے بعد اندھیرے میں رٹز کارلٹن ہوٹل جا رہے ہیں۔ اس ہوٹل میں آپ سرکاری اجازت نامے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔ ریاض کی سب سے مہنگی اور معتبر جگہ اب دنیا کی سب سے پرتعیش جیل بن گئی ہے۔ مجھے سعودی حکام جب یہاں لے کر آئے تو انہوں نے ہمیں چہروں کی ویڈیو بنانے اور باتیں ریکارڈ کرنے سے سختی سے منع کیا۔ دنیا کی کچھ امیر ترین شخصیات اس ہوٹل میں قید ہیں، جس میں کم از کم 11 شہزادے، پرنس ولید بن طلال اور سعودی نیشنل گارڈ کے وزیر مطب بن عبداللہ بھی شامل ہیں۔ یہ سارا کام 32 سال کے ولی عہد محمد بن سلمان کا ہے، جو گزشتہ 2 سال سے مبینہ کرپشن اور طاقت کے ناجائز استعمال کے خلاف ثبوت اکٹھا کر رہے ہیں۔
लेकिन साथ ही वो अपनी ताकत और इख्तियारात में भी इजाफा करते जा रहे हैं। सऊदी अवाम ने करप्शन के खिलाफ इन इक़दामात का खैर मक़दम किया है, लेकिन वली अहद अपने दुश्मनों की तादाद में भी इजाफा कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि वो मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं, खास तौर पर उस वक्त जब सऊदी अरब की सबसे बड़ी ज़रूरत इस्तेहकाम है। मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि इस साल के आखिर तक इस होटल को खाली कर दिया जाएगा, लेकिन जितना वक्त ये लोग अंदर रहेंगे इस मौजू पर उतने ही सवालात उठेंगे। सबसे अहम सवाल ये कि आखिर अंदर हो क्या रहा है। लिज जुसैद की रिपोर्ट, नुसरत जहां की ज़बानी। एक स्कूल शूटिंग सिमुलेटर हमले के दौरान सूरत हाल को समझने और नुकसान से बचने में असातिज़ा और तलबा की कैसे मदद कर सकता है। वक्त हुआ है हफ्तेवार साइंस और टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक का, आज समरा फातिमा के साथ। चीन में हुकूमत के इस ऐलान के बाद कि स्काइप मकामी कवानीन की पाबंदी नहीं कर रहा, उसे ऐप स्टोर से हटा लिया गया है। ताहम माइक्रोसॉफ्ट ने यकीन दहानी करवाई है कि स्काइप जल्द ही बहाल हो जाएगा। दूसरी जानिब चीनी सोशल मीडिया और वीडियो गेम जायंट टेंसेंट ने दुनिया की 5वीं बड़ी कंपनी फेसबुक का इंतजाम संभाल लिया है। अमेरिका ने इंटरनेट कंपनियों को गैर जानिबदार और पब्लिक इदारों की कैटेगरी में रखने के लिए सदर ओबामा के लागू करदा कवानीन खत्म कर दिए हैं, जिसके बाद टेलीकॉम के शेयर्स की कीमतें बढ़ गई हैं। गुज़िश्ता 4 साल के दौरान अमेरिका में 200 से ज्यादा स्कूल शूटिंग्स हुई। ये सिमुलेटर असातिज़ा और तलबा को ऐसी किसी सूरत हाल से निपटने में मदद देता है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के लिए तैयार करदा इस गेम को फायर ड्रिल की तरह एक मश्क समझा जा सकता है। और रोबोट के जिक्र के बगैर भला क्लिक कैसे मुकम्मल होगा। टोयोटा का ये इंसान नुमा रोबोट THR3 अपने मालिक की हरकत और सकनात की नकल करता है और अतराफ के बारे में फीडबैक देता है। ख्याल है कि अपनी इस सलाहियत की वजह से वो घरों, अस्पतालों, आफत ज़दा इलाकों और खला में बआसानी काम कर सकेगा। आखिर में आपको याद दिलाते चले कि जमात उद-दावा के रहनुमा हाफिज सईद की रिहाई आज सरबीन का बड़ा मौजू रहा। हाफिज सईद की अदालती नज़रसानी बोर्ड की सिफारिश पर गुज़िश्ता रात रिहा किया गया था। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल @शफी_नतीजामई। इसके साथ ही सरबीन अख्तिताम को पहुंचा। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।